بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی فاطمہ سے عرض کی کہ اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھئے کہ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون سے صحابہ پسند ہیں؟ یعنی انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب ازواج میں سے کون سی زیادہ پیاری ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ مردوں میں سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابو بکر۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت پیار فرماتے ہیں، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے طوائف بھیجتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج ایک گھر میں جمع ہوئیں اور انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے حضرت عائشہ کے ہاں بھجواتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات پہنچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ کو بھیجتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرے کہ تحائف صرف حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ جس بھی بیوی کے پاس آپ قیام کریں تو ہر جگہ برابر بھجوایا کریں، اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ساری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی اور جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے حضرت عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے بستر پر بیٹھتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے۔ حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ گئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ بتاؤ کیا ہوا؟ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب دیا۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور کہا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹال نہ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ پھر تمام ازواج نے ساری تفصیل بتائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہمارے لیے درخواست پیش کرنے اور ہماری امید قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں۔ وہ آپ کی بات
ٹالنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ انکار نہ کر سکیں اور انہیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف فرما ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ نے تمام کام چھوڑ کر حضرت فاطمہ کی طرف بڑھی اور آنے کی وجہ معلوم کی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ کی بیٹی آپ سے ملنے آئی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی ازواج کا پیغام لے کر آئی ہوں کہ بابا جان آپ جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو صحابہ آپ کو بڑے بڑے تحفے بھیجتے ہیں، اور جب آپ کسی اور دوسری ازواج کے پاس ہوتے ہیں تو بڑے ہی کم تحفے آتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں جس سے پیار کرتا ہوں کیا تم اس سے پیار نہیں کرتی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا تم حضرت عائشہ سے پیار کیا کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس چلی گئیں اور سب ازواج کو بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ سے محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تلقین فرمائی تھی، تو پھر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ اور حضرت عائشہ کے بیچ نفرت کا تعلق ہے۔ اب بی بی فاطمہ کے لیے حضرت عائشہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اعداد مبارک اور صورت کے لحاظ سے اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بھی بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی میرے نبی کریم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ اور بی بی فاطمہ کا بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ حضرت عائشہ اور بی بی فاطمہ جب بھی مل کر بیٹھتی تو بہت پیار بھری باتیں کرتی، ان کا آپس میں بہت پیار تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، جب تو جنت کے تخت پر بیٹھے گی تو علی مرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بڑی شان اور عظمت والا ہے۔